کہ شیخ محترم نے بڑا تعارف کرا دیا. میں ایک چھوٹا سا اپنا سا طالب علم ہوں. ایک گزارش اور ایک امید آپ سے یہ ہے کہ یہ چند منٹ کا جو یعنی یہ پروگرام ہے, گفتگو ہے, گزارشات میں آپ سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ غور سے سنیں گے اور پھر اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں, میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلنا شروع کر دو گے. کیسے چلو گے؟ آپ نے فرمایا شبرن بشبرن, یہ شبر ہے ایک بالش, شبرن بشبرن و ذراعن بذراع, یہ ذراع ہے ایک ہاتھ. یعنی تم اتنا بھی فرق نہیں چھوڑو گے بلکہ ان کے طریقوں پر پورے کا پورا چلنا شروع کر دو گے. اور کہاں تک تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے؟ حتیٰ لو سالکوا فی جوہر ذنب, اگر وہ کسی سانڈے کے دل میں داخل ہو جائیں گے, سوراخ میں, جہاں فائدے کا کوئی چانس نہیں ہے, نقصان ہی نقصان ہے, تو لَسَلَكْتُمُوهُ, تم بھی اسی دل کے اندر اسی سوراخ میں داخل ہو جاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ, ہم نے پوچھا الیہود والنصارى, کیا آپ یہودی عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے؟ قال فمن, آپ نے فرمایا اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ انہیں کی بات کر رہا ہوں. یہ حدیث میں نے کیوں پڑھی ہے؟ ابھی تازہ 2 دن پہلے ہم نے اخبارات میں, الیکٹرانک میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ایک لفظ بڑا سنا ہوگا, نیو ہیپی ایئر نائٹ. سنا ہے؟ نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا, ویلکم کرنا, ٹھیک ہے جی. اور عربی میں بھی اسے کہا جاتا ہے حفل براس سنہ جدید, سنہ جدیدہ, نئے سال کے آنے کی پروگرام ہیپی نیو ایئر نائٹ انگلش میں کہتے ہیں, یہ منائی گئی ہے. تو جب یہ پڑھا تو یہ حدیث فوراً سامنے آ گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا. کیونکہ محترم شیخ صاحب کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ بات مختصر ہونی چاہیے, تو میں چند پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں. امید ہے آپ غور کریں گے کہ شیخ صاحب کیمرہ کمرہ تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں, اگر آپ میری طرف توجہ کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اس معاملے میں میرے بھائی سب سے پہلا پوائنٹ نوٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ بولے. یہودیوں کی مخالفت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے. اور یہ مخالفت کہاں تک ہے؟ حیرانگی ہوتی ہے کہ بعض عبادات کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے, ہجرت کر کے آئے, فوجد الیہود یصومون عاشوراء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. کس تاریخ کا؟ 10 محرم کا. آپ نے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومون فیہ, یہ کیسا دن ہے, کیوں روزہ رکھتے ہو 10 محرم کو؟ یہودیوں نے عرض کیا ھذا یوم عظیم, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے. اس کی وجہ کیا ہے بڑا ہونے کی؟ ہمارے یہاں اس کی عظمت کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, لاجک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نجى اللہ موسیٰ وبنی اسرائیل من فرعون, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو, بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی ہے. اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ, ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. آپ نے فرمایا ہے میری امت کے لوگوں تم بھی روزہ رکھو, لیکن ساتھ ہی کیا حکم دے دیا؟ آپ نے فرمایا سوموا وخالفوا الیہود, روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو. روزہ رکھو لیکن, تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ,
یہودیوں کی مخالفت کرو. روزہ رکھنا اچھی بات ہے کہ نہیں؟ اچھی بات. ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ اور یہ 10 محرم کا روزہ کتنے ثواب کا کام ہے. فرمایا احتسب اللہ یکفر سنۃ التی قبلھا، مجھے اللہ سے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. روزہ رکھو لیکن کس کی مخالفت کرو؟ یہودیوں کی. ایک مثال اور لیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، یہاں قالین ہے، سب ہیں، دنیا ہے، جو بھی ہے، ان پر مٹی نہ آئے، ہم صرف اس لیے جوتا باہر اتار دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا صلوا فی النعال، جوتوں میں نماز پڑھو. وقارب الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. کیوں؟ فإنہم لا یصلون فی النعال، وہ لوگ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے. میری امت کے لوگوں تم نماز پڑھو جوتوں کے اندر اور یہودیوں کی مخالفت. اللہ اکبر. آج ہم کسی کو جوتے میں پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اور ان کا تو پتہ ہی نہیں، دیکھا ان کے اصلی جوتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جی یہ جوتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جوتوں میں نماز پڑھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. یہ تو ہے عبادات. ایک اور میں نے ذرا یہ شکل و صورت پہ ہاتھ پھیرے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واقف اللحا وقص الشوارب وخالف المجوس وخالف الیہود، یہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ اور یہودیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو. رب کعبہ کی قسم ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجوسیوں کا وفد آتا ہے. ایک بندے نے داڑھی نہیں رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے. آپ نے چہرہ مبارک ادھر کو پھیرا ہے، وہ ادھر آتا ہے، آپ نے ادھر پھیر لیا ہے. آخرکار پریشان ہو کر پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دیکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ فرمایا جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنا بھی تیار نہیں. فرمایا واقف اللحا، داڑھی بڑھاؤ، وقص الشوارب، مونچھیں کٹاؤ، وخالف المجوس، مجوسیوں کی آگ کی پرستش کرنے والوں کی، یہودیوں کی مخالفت کرو. یہ پہلا پوائنٹ ہے. میں بات کو لمبا نہیں کرتا، مثالیں اور بھی بہت ہو سکتی ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی. کیا ہم مخالفت کر رہے ہیں؟ اپنی شکل و صورت میں، اپنے لباس میں، اپنے اس میں بیٹھنے میں، اپنے بولنے میں، اپنی زبان میں، تمدن میں، تہذیب میں. اللہ اکبر. یہ پہلا پوائنٹ ہے. میں اگلے پوائنٹ کی بات کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر ہمیں حکم دیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ دوسرا پوائنٹ، آپ نے اس مخالفت کا حکم دینے کے باوجود اس بات سے ڈرایا ہے کہ میری امت کے لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پہ چلنا شروع کر دیں. کیسے؟ 2-3 مثالیں یہاں سے بھی لے لیتے ہیں. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو بھی روایت میں نے پڑھی ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چلو گے. وہ کسی اگر سانجے کو بیل میں بھی داخل ہوئے تم بھی داخل ہو گے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں آپ یہودیوں عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں؟ تعجب سے پوچھا تھا. کہا ہاں میں اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں کہ تم ان کے طریقوں پر چلنا شروع کر دو. اب چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ اتنے بھائی ہیں جن کو عربی تو سمجھ آتی ہے، سوری انگلش تو سمجھ آتی ہے، عربی نہیں آتی. عربی بڑی مشکل کی بات ہے. ان کے طریقوں پر چلو. ایک مثال اور لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے طریقوں پر چلو گے. لو ان احدهم جامع امرأته بطریق لفعلتموه، اگر ان میں سے کسی نے اس قدر بے حیائی کا مظاہرہ کیا کہ اپنی بیگم کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ سرے راہ چلتے ہوئے رستے پر، سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، تو اے میری امت کے لوگوں تم میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی بیویوں کے ساتھ یا اس طرح عورتوں کے ساتھ سب کے سامنے تعلق قائم کریں، کوئی شرم و حیا نہیں کرے. واقعات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جی بھائی بولو نا. یہ کس قدر شدت اختیار کر دے گا معاملہ. آپ نے کیا فرمایا کہ تم ان کے طریقوں پر چلو گے. یہ تیسری حدیث ہے.
اگر ان میں سے کسی نے اللہ اکبر اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو تم بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو. یہ میں نے کتاب لکھی ہے غیر اسلامی تہوار kitabossunnat.com، اس میں موجود ہے، اس میں کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آگے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. فرمایا اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو تم بھی کرو گے. یعنی امت میں بھی ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس امت میں بھی لوگ ہوں گے جو اپنے محرم رشتوں کے ساتھ تعلق قائم کریں گے. یہ اب بات ہمارے ملک میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، وہ ARY نیوز والے نا ایک لڑکی کو جا کے برآمد کرتے ہیں کمرے سے، اس کو باندھا ہوا ہے، تالا لگایا ہوا ہے، اس کو برآمد کرتے ہیں. وہ پوچھتا ہے بیٹا تیرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کہتی ہے پچھلے 8 سال سے میرا باپ میرے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے. استغفر اللہ. آج اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں بہو کے ساتھ سسر تعلق بنا چکا ہے، بھتیجی کے ساتھ چچا بنا چکا ہے، اور جناب بھائی کے ساتھ بہن بنا چکی ہے. یہ کوئی ایسے نہیں باتیں جو میں روزانہ اخبار پڑھتا ہوں، اور ان میں آج پورا ایک پیج چھاپنا پڑتا ہے اخبار کو، جرم اور سزا جس پہ جرائم لکھے ہوتے ہیں، اس میں ہر مہینے یہ خبریں آئی. یہ 2 پوائنٹ ہو گئے. پہلا پوائنٹ میں نے کیا بتایا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ گیا. پہلا پوائنٹ کیا بتایا، یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم. دوسرا پوائنٹ کیا ہے، بس آپ نے ڈرایا کہ تم یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنا شروع کرو گے، میرے ڈرانے کے باوجود چلو گے، ایسا برا وقت میری امت پہ آنے والا ہے. اور وہ آج ثابت ہو رہا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. میں چاہتا ہوں یہ چیزیں یاد کر لیں. میں کوئی تقریر کرنے نہیں آ رہا، سمجھنے سمجھانے آئے. مشائخ آپ کے پاس موجود ہے، ضرورت موجود ہے. تیسرا پوائنٹ، میں اکثر آپ کی گزارشات میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اگر انسان کو قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، اس کو دلائل کا پتہ نہ ہو، وہ علم نہ رکھتا ہو، یہ عقل اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے کہ نہیں دی؟ بولے تو صحیح بھائی، دی ہے، عقل موجود ہے. اچھا چلو نیو ہیپی ایئر نائٹ، اس کو ذرا عقلی لحاظ سے دیکھتے ہیں، لاجیکلی دیکھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، جب زندگی کا 1 سال کم ہوا، انسان قبر کے جو وہاں پر قبر کا فتنہ ہے، قبر کا امتحان ہے، اس کے قریب ہو گیا. اگر اس کی زندگی 60 سال ہے، 40 گزار چکا ہے، ایک یہ گزار دیا، 41 چلے گئے، باقی 19 رہ گئے، اگلا گزارا 18 رہ گئے، اگلا گزارا 17 رہ گئے. یہ قبر کے حساب و کتاب کے قریب ہو رہا ہے، یہ حشر کے حساب و کتاب کے قریب ہو رہا ہے. یہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، ایک ایک کام اس کا ذمہ دار ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ اعمال تو دور کی بات ہے، جو لفظ بھی منہ سے نکالتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قیامت والے دن کہے گا ہائے کاش یہ کتاب میرے سامنے نہ آتی، اس نے ہر چھوٹا بڑا لفظ بھی لکھا. تو لاجیکلی ذہنی طور پہ، عقلی طور پہ بتائیے، انسان قبر کے قریب ہو رہا ہے، انسان کو فکر ہونی چاہیے یا خوشی منانی چاہیے؟ بولو بھائی، فکر ہونی چاہیے. لیکن فکر کی بجائے کیا ہوتا ہے، پہلے تو ہوٹلوں میں بکنگ ہوتی تھی اونلی، بڑے بڑے ہوٹلوں میں PC اور جناب میریٹ ہوٹل اور فلاں فلاں. لیکن اب یہ گھروں میں اور سڑکوں پہ آنا شروع ہو گئی ہے بے حیائی. تو بجائے فکر ہونے کے کہ ہم اپنے حساب و کتاب کے قریب ہو رہے ہیں، یہ جناب خوشیاں منا رہے ہیں. کیوں بھائی کیا ہوا؟ تم نے فلسطین فتح کر لیا ہے، کیا ہوا ہے جو خوشی منا رہے ہو؟ وہ جی نیا سال آ رہا ہے. وہ بھائی یہ خوشی کہیں نہیں منائی تھی اسلام نے نئے سال کی. وہ جی آپ تو کسی بات کو مانتے نہیں، آپ کو تو لوگوں کی خوشیاں ہی گوارا نہیں. تو فکر ہونی چاہیے، حساب و کتاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا بھائی؟ قبر میں ہونا ہے، حشر میں ہونا ہے. ویسے تو قبر کے سوال میں بڑے سخت ہیں اور جواب وہی دے گا جو اللہ کے حکموں کو مان کر جائے گا. لیکن قیامت کے سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ذرا بتانا عن عمرہ فیما افنا، آ کے بتا ذرا اپنی عمر کن کاموں میں پوری کر کے آیا. تو یہ عمر نہیں تھی، 40 سال 50 سال 60 سال کن کاموں میں گزار کے آیا ہے؟ میرا دین سیکھا ہے، دین سکھایا ہے،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کتاب کے بارے میں فرمایا سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کہتے ہیں نا جی ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ مولوی ادھر کو بلاتا ہے، وہ ادھر کو، بڑے عقل مند ہیں، بڑے بہانے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ عبرانی کی روایت ہے، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض تربه بید اللہ وتربه بایدیکم. یہ کتاب ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے اللہ نے رسی نیچے لٹکائی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اسی کتاب کو پکڑے رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کتاب، آج مولوی بھی کہتا ہے قرآن کا ترجمہ تو وہ پڑھے نا جو 16 علوم پڑھا گیا. اللہ اکبر. نہ نومن فیل ہو نہ راجا نچے. تو یہ حساب و کتاب کے ہم تو قریب ہو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنی اصلاح کرے اور ایسے اعمال کرے جو موت کے بعد کام آنے والے. آپ میں سے کئی بھائی ڈرائیور ہوں گے، کئی بھائی مشین چلاتے ہوں گے، ہیٹر چلاتے ہوں گے، کرین چلاتے ہوں گے. آپ مجھے بتائیے اگر ڈرائیور سے کوئی ایک غلطی ہو جائے، کبھی تھکا ہوا ہو اور جناب گاڑی چلانے بیٹھ جائے، رستے میں اونگ آئے، دیکھتا ہے گاڑی وہ اینڈ میں پہنچ چکی ہے یا آگے سے گاڑی بس لگتے لگتے ہی بچ گئی ہے، فٹ پاتھ میں لگنے لگی تھی، اس کے فوراً دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، اس کنڈیشن میں گاڑی بولو اس کنڈیشن میں گاڑی نہیں چلانی چاہیے. اس نے اگر وہ آئندہ ایسا نہیں کرتا تو اس نے اپنی اصلاح کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنی اصلاح کرے اور اعمال ایسے کرے جو موت کے بعد کام آنے والے. کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو بھائی؟ کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے. اوور ٹائم نہیں لگاتے؟ کتنا؟ سارے نہیں لگاتے ہوں گے، کچھ تو لگاتے ہوں گے نا. 3 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی، 4 گھنٹے اوور ٹائم، 12 گھنٹے ہر روز 12 گھنٹے. دنیا کو یہ بتائیے دین کو کتنا ٹائم دیتے ہو بھائی؟ اگر آج آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں میں نے گاڑی سیکھنی ہے، پتہ نہیں وہ جو استاد ہے سکھانے والا وہ کہتا ہے ایسے چلاؤ، دوسرا کہتا ہے ایسے چلاؤ، ایک کہتا ہے پہلے کلچ دباؤ، دوسرا کہتا ہے یہ مجھے تو پتہ نہیں چلتا. یہاں تو دنیا میں تو ہم ایسا نہیں کہتے، دنیا میں تو بڑے عقل مند ہیں. دین کی باری آتی ہے صرف ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک بہانہ بناتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، ایک مولوی ادھر بلا رہا ہے، دوسرا ادھر، تیسرا ادھر، چوتھا ادھر. آپ کو کس نے کہا مولویوں کے پیچھے چلو؟ اس وکیل کی گزارش ہے اللہ کی کتاب کے پیچھے چلو، سارے معاملے حل ہو گئے. سبحان اللہ. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تارے پڑ گئے ہیں؟ یہ ایک تیسرا پوائنٹ میں نے بتایا لاجیکلی کہ ہم اپنے حساب کے قریب ہو رہے ہیں. ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جا کر جواب دے. آج کا جوانی ہے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا سوال قیامت والے دن یہ ہوگا ان شبابی فیما افنا. اے میرے بندے ذرا آ کے بتا نا اپنی جوانی کن کاموں میں برباد کی، کیا کر دیا ہے؟ واللہ اگر جواب یہ ہو یا اللہ ساری جوانی تیرے دین پہ لگا دی، تیرا دین سیکھا سکھایا، قرآن سیکھا قرآن سکھایا، حدیث سیکھی، تیرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سیکھا سکھایا، ساری زندگی کیا ہے اللہ، کیا بچپن، کیا لڑکپن، کیا جوانی، کیا بڑھاپا، سارا تیرے دین پہ لگا دیا. اگر اللہ کی رضا کے لیے لگایا ہے تو اللہ کہیں گے پھر تیرا میں نے مرتبہ یہ تیار کر رکھا ہے الماہر بالقرآن مان کرام سفر کی برر. جس نے قرآن میں مہارت حاصل کی ہے قیامت کو دنیا پریشان ہوگی، یہ اللہ کے مقرر فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ اکبر. گاڑی چلانے میں تو ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں، مشین چلانے کے بھی ماہر ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں، انجینئرنگ میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، سول انجینئرنگ میں بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں. قرآن کی باری آتی ہے تو ہم جناب منہ میں انگلی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. پتہ نہیں کیوں؟ آنکھیں نہیں دی اللہ نے، کان نہیں دیے، دماغ نہیں دیا، دل نہیں دیا، سوچنے کی طاقت نہیں دی، پڑھنے کی طاقت نہیں دی. اب تو ترجمے صرف بہانہ ہے. ایک چوتھا پوائنٹ لاجیکلی میں اور بتاتا ہوں، وہ بھی کوئی علمی بات نہیں، عقل سے غور کرے تو پتہ چل جاتا ہے. بتائیے یہ نیو ہیپی ڈے نائٹ یہ کب منائی جاتی ہے؟ بولے بولو سن بھائی. 31 دسمبر. آپ کو
ہاں ایک سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، یعنی جو 1 جنوری کی رات ہوتی ہے اس رات منائی جاتی ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے، اپنی سا سوال ہے، آپ بتائیے ہم مسلمانوں کا نظام حیات، ہمارا کیلنڈر وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے یا محرم سے شروع ہوتا ہے؟ بیوقوفی ہے کہ نہیں کرتے کہ ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے اور ان کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم جنوری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، نیا سال آ رہا ہے۔ اسی لیے یہی مصیبت ہے۔ آج کیا کرنا ہے؟ 4 تاریخ اور ربیع الاول ربیع الاول کی تاریخ کا جتنے بھائیوں کو پتا تھا نا، مسجد میں آپ بیٹھے وہ ہاتھ کھڑا، جن کو پتا تھا، یہ سنا شیخ صاحب نے محترم ہمارے بیٹھے انہوں نے کہا جن کو پہلے سے پتا تھا وہ ہاتھ اٹھائیں، یہ 2-4 ہاتھ اٹھے گا، اور جنوری کا سب کو پتا ہے، تو ان کا سب کو پتا ہے، تو ہمارا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اب آپ فیصلہ کر لیجیے، اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی، ہمیں دین سے سچی محبت ہوتی، ہمیں اسلامی نظام حیات سے سچی محبت ہوتی، تو ہمیں اس تاریخ کا تو پتا ہوتا، اس کا ہوتا یا نہ ہوتا۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جی صحیح ہے، صحیح، لیکن ہمیں اس کا تو بڑا پتا ہے۔ پھر ایک اور اگلی بات میں کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، جب ہم ان کی تہذیب کو اپناتے ہیں، ان کے تمدن پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کلچر ان کا اپناتے ہیں، یہ انگلش ہمیں بولنا پڑتی ہے مجبوری سے تاکہ بھائیوں کو سمجھ آ جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو شاید یہ لفظ نہ سمجھ سکیں، یعنی مختلف ملکوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کلچر ان کا، تہذیب ان کی، تمدن ان کا۔ ایک عقلی سی بات ہے، یہ بتاؤ کیا ہم مسلمانوں کا اپنا کوئی تہذیب، تمدن اور کلچر نہیں ہے کہ ہم محتاج ہیں کہ ان سے یہ رینٹ پہ لیں یہ کلچر؟ نہیں سمجھے میری بات؟ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ نے مکہ جانا، عمرہ کے لیے 4-5 ساتھ کے اکٹھے ہوتے ہیں، یار گاڑی ہمارے پاس ہے نہیں، رینٹ پہ لے لیتے ہیں، یا رینٹ پہ گاڑی لے کے چلتے ہیں۔ رینٹ پہ گاڑی آپ تب لیں گے جب آپ کے پاس گاڑی نہ ہو، یا گاڑی ہو لیکن وہ ایسی نہ ہو جو مکہ پہنچ سکتی ہو، پھر آپ رینٹ پہ لیں گے۔ اب مجھے بتائیے، جب مسلمان اپنی تہذیب کو چھوڑ کر ان کی تہذیب کو اپناتا ہے تو کس لیے اپناتا ہے؟ کیا اسلام کی تہذیب اس قدر گئی گزری ہے کہ وہ دنیا کا ساتھ نہیں دے سکتی، یا پھر ہمارے دماغ کے اندر کوئی خلل ہے؟ میری بات سمجھے؟ بولو نا بھائی، ہماری تہذیب ہے کہ نہیں؟ ہمارا کلچر ہے کہ نہیں؟ ہمارا تمدن ہے کہ نہیں؟ لیکن آج افسوس کے ساتھ اس تہذیب کو، اس کلچر کو، اس تمدن کو، اسلامی طرز حیات کو، اسلامک لائف کو، اسلامک کلچر کو وہ ہم نے پیچھے کر دیا ہوا ہے، اور ان کے کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا، پھر جارج بش کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر! علامہ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود کہ ان شکلیں تو یہودیوں والی ہیں، ان کا تہذیب اور تمدن وہ ہندوؤں والا ہے، عیسائیوں والا ہے، یہودیوں والا ہے، اور یہ اس کلچر کو اپنانے میں، اپنا کلچر چھوڑنے میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ اب یہودیوں کو بھی ان کو دیکھ دیکھ کے شرم آتی ہے۔ شرم کیوں نہ آئے گی؟ یہ تو ہمارے سامنے کے واقعہ۔ اب ہماری خواتین کو دیکھیں نا، نوجوان لڑکیاں ہیں، اللہ نے بڑے خوبصورت بال دیے تھے، سیاہ رنگ کے بڑے بال تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زُيِّنَ الرِّجَالُ بِاللُّحَىٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں مردوں کو خوبصورتی دی تھی داڑھی کے ساتھ، اور عورتوں کو خوبصورتی دی تھی لمبے بالوں کے ساتھ۔ وہ خوبصورت بال کالے رنگ کے عورتوں کے بڑے، اب وہ کٹا کر اوپر گولڈن رنگ کیا ہوا ہے۔ کیوں بی بی بہن جی آپ نے کیوں کیا ہے؟ کہتی ہے وہ جو انگریز عورتیں نا ان کے رنگ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، دیسی کتی اور ولایتی چیخا۔ کتے سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے ولایت کے اندر، کو چھوڑا، کلچر کو چھوڑا، کوئی پتہ نہیں اسلامی کا۔ اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھے ہیں، شیخ موجود ہیں، ابو
پوچھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں اسلامی نظام حیات، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی خاندانی نظام، یہ اتنا پیارا نظام ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی تہذیب نہیں کر سکتی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج یورپ اس گھر میں نام ہے نہ ماں کی تمیز، بدا ایسے واقعات بے شمار حقیقی بیٹا تعلق بنا کے پھرتا ہے۔ بہن کے ساتھ بھائی تعلق کہ میری ماں ہے، میری بہن تقریباً 15-16 سال پہلے رپورٹ چھپی تھی کہ امریکہ 2 یونیورسٹیوں کا اندازہ کیا، کیلیفورنیا یونیورسٹی اور اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے، فحاشی پھیل جائے، عریانیت پھیل جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کا عذاب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، دنیا کا عذاب صرف یہ نہیں ہوتا کہ زلزلہ آئے اور شہروں کے شہر غرق ہو جائیں جیسے 2005 میں ہوا تھا، دنیا کا عذاب صرف یہ نہیں ہوتا کہ سیلاب آئے اور کئی گاؤں چلے جائیں، نہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ ایسے عذاب بھی بھیجتا ہے، لیکن ایسے عذاب بھی بھیجتا ہے جو انسان کو نظر تو نہیں آتے، لیکن دن رات اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دل بے سکون، دل بے چین، اولاد نافرمان، بیوی نافرمان، بیوی بے حیائی پہ اتری ہوئی، بہنیں بے حیائی پہ اتری ہوئی ہیں، پوری کو اولاد بھی نافرمان، بیوی بھی نافرمان، بہنیں بھی نافرمان، بیٹیاں بھی نافرمان، ساری اولاد یہ فحاشی میں چل رہی ہے، گندے کاموں پہ چل رہی ہے، دن رات بے چین رہتا ہے، اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اولاد اپنی ڈگن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم یہ بھی اللہ کی عذاب کی شکل ہے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ اور آخری بات، مجھے آدھا گھنٹہ آپ نے بات کرنی ہے، 2-4 منٹ میرے پاس باقی ہیں۔ آخری بات سن لو میرے بھائیوں غور سے، ہمارے افراد، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی، ہماری حکومتیں یہ جو کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم ان کے پیروی کریں گے، ان کے طریقوں پہ چلیں گے، ان کے ایجنڈے نافذ کریں گے، ان کی طرح بولیں گے، ان کی طرح اٹھیں گے، ان کی طرح بیٹھیں گے، ان کی طرح لباس، ان کی طرح رہن سہن، ان کی تہذیب، ان کا تمدن یہ اپنائیں گے تو یہودی اور عیسائی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے نفی کر دی ہے، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم سے یہودی خوش نہیں ہوں گے، عیسائی خوش نہیں ہوں گے، ان کو اگر خوش کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دین کے اوپر چلنا شروع کر دو، اپنا دین چھوڑ دو، ان کے دین پہ چل پڑو، پھر تو وہ خوش ہوں گے۔ اگر یہ تم نہیں کرو گے تو وہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ ہم مسلمانوں نے کیا کیا نہیں کیا ان کے لیے، شکلیں ان والی بنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گاہ تھی کہ نہیں بنائی، بولو، صحابہ کی، تابعین کی، ائمہ کرام کی، تھی ائمہ کے شاگردوں کی، اور جن کو ہمارے یہاں لوگ ولی اللہ کہتے ہیں، وہ علی اجمیری اور بابا فرید اور خواجہ نظام اور یہ وہ، ان کی داڑیاں تھی کہ نہیں تھی؟ سب کی تھی۔ پھر ہمیں کیا پریشانی ہے کہ ہم شکلیں بھی ان والی بنا کے پھرتے ہیں، لباس بھی ان والے لے کے پھرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم ترقی کر رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم نہیں ہوں گے وہ کبھی۔ اگر خوش کرنا ہے نا لوگوں کو تو اور نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، فرمایا جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، لوگ ناراض ہو بھی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ راضی ہے تو اللہ سے لوگ ایسا ایسا خود بخود رہے، اور جس نے اللہ کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، اللہ بھی ناراض ہو گیا اور لوگ بھی اس پر کبھی خوش۔ اور کیا فرمایا، ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، وہ مان کے ارض و سمان چاہے تمہیں فائدہ پہنچا سکتا نہیں، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر نقصان سے بچانا چاہے تو تمہیں کبھی بھی نقصان سے کوئی بچا سکتا نہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، ہمارے عقائد کی، ہمارے
حال میں اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، اور جیسے ہم یہاں کرتے ہیں اس مجلس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس طرح ہمیں جنت